پاکستان کا بہت بڑا علاقہ اور پاکستان کا پاپولیشن کا ایک بہت ہی بڑا تعداد آج تک اس قدرتی آفت سے گزر رہے ہیں. سیلاب ختم نہیں ہو چکا ہے. ابھی تک بلوچستان کے پہاڑوں سے پانی سندھ میں داخل ہو رہا ہے. ابھی تک تقریباً 50% کا جو ایریا تھا جو پانی میں ڈوبا ہوا تھا 50% ڈی واٹر ہو چکا ہے. 50% رہتا ہے. ابھی بھی اب کسی نے دیکھنا ہے تو جائے خیرپور ناتھن شاہ جائے, میرے دیہات کے اندر کی طرف جائے تو آپ کو نظر آئے گا اب تک روڈوں کے دونوں طرف سمندر ہی سمندر ہے. یہ ایک تاریخی قدرتی آفت ہے. یہ ماضی کے سیلاب کی طرح ہمارا دریا کی وجہ سے نہیں, یہ سیلاب آسمان سے نیچے آئے ہیں. یہ ہمارے لیے قیامت 33 ملین پیپل متاثر ہوئے. 33 ملین آسٹریلیا کی پاپولیشن سے زیادہ ہے. نیوزی لینڈ کا پاپولیشن سے زیادہ ہے. یورپ کے کافی ممالک کو آپ اکٹھا بھی کرے وہ 33 ملین تک نہیں پہنچ جاتے ہیں. کینیڈا کا 90% پاپولیشن ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں تھا تو میں نے وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان سے پوچھے کہ اگر آپ کا 90% پاپولیشن راتوں رات اس قسم کے آفت سے گزرتا آپ سنبھال سکتے ہیں؟ تو صاف ان کا جواب تھا کہ نہیں, ہم نہیں سنبھال سکتے. میں سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں؟ زمین کا رقبہ اتنا بڑا کہ پورا یونائٹڈ کنگڈم کا جتنا ہی زمین ہے یونائٹڈ کنگڈم میں وہ پورا کا پورا پانی سے کے نیچے. ابھی پورا انتظامیہ, سول سوسائٹی, سیاسی کارکن جون سے لے کے آج تک دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں. جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا, اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے, جو بھی پروکیور کر سکے. وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے, چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا, ہمیں بہت مدد مل رہا ہے. لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے, متاثرین اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے, کم محسوس ہوتا ہے, اور کرنے کا دل کرتا ہے, اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو, اور آپ کچھ چینلز کو کھولے, آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے, کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ, اس سے زیادہ ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے. جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے, اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے. پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا, کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے, تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا, ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی, فوڈ انسیکیورٹی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا
کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی, اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو, جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے, مختلف بیماریوں کی وجہ سے, وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے, جو کہ ہے, اگر ہمارا نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے, جو کہ ہے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے اتنا but 10% of Pakistan's hospital infrastructure damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلس میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور ذرائع کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا فگر سامنے نہیں آئی. ہم اس قدرتی آفت کو اس انداز میں لے جیسے ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پاکستان ہو, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان ڈوبا ہوا ہے سو ڈوبے, باقی اپنا سیاست چمکاتے رہیں گے, باقی اپنے الیکشنز لڑتے رہیں گے, اپنے سیاسی گیمز چمکاتے رہیں گے. ہم اگر ایک ملک ہے تو ایک ملک ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آج تک سوات میں متاثرین ہیں, آج تک جنوبی پنجاب میں متاثرین ہیں, آج تک لسبیلے سے لے کے نصیر آباد تک بلوچستان میں متاثرین ہیں, اور آج تک کراچی کے علاوہ پورا صوبہ میں سیلاب کے متاثرین ہیں. اور کراچی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے کراچی کا سیلاب میں نقصان نہیں ہوا, مطلب پورا کراچی ڈوبا نہیں. لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بارش سے شروع ہوئے تو یہاں کراچی سے شروع ہوئے, تب بھی وہ تاریخی بارشیں تھی, دن رات سارے کے سارے بھاگ رہے تھے پورا کراچی میں, اور ابھی تک اس کا بھی نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے. جو بھی انفراسٹرکچر میں پاٹ ہولز اور اتنا زیادہ تعداد میں پانی آنے کے نقصان جو ہوا ہے ابھی تک, ہم وہاں بھی ایز این ایک ہمارا کراچی شہر میں کا بھی انفراسٹرکچر نقصان ہوا. دیٹ آئی ایم ناٹ کاؤنٹنگ ان دا 30 بلین جو ہمارا گیسٹیمیٹ ہے باقی پاکستان جو آفت زیادہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. تو ہم مایوس نہیں ہیں, سب محنت کر رہے ہیں. ہم وزیر اعظم صاحب سے بہت شکر گزار ہیں کہ فائنلی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے وزیر اعظم ہے جو پورا پاکستان کو اون کر رہا ہے, جس کو اندازہ ہے عوام کا تکلیف کا, دکھ درد کا. وہ نہ صرف بلوچستان, سندھ, جنوبی پنجاب, پختونخوا بھی کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ دورے ہمارے یہاں سندھ میں
یا ساتھ ہوئے ہیں یا الگ آئے ہیں. مدد کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں, کوشش کر بھی رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم کا توجہ اس قدرتی آفت سے ہٹ کے اپنے طرف آئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں آج بھی کہ سیلاب کے دوران ہمارے حکومت ابھی کیسے آئے. اس وقت ہم نے سیاست کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے اپنے سیاسی جماعتیں کا نہیں سوچنا ہے, اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کون ہمیں ووٹ دے گا, کون ہمیں نہیں ووٹ دے گا. اس وقت ہم نے پورے پاکستان کو ایک ہو کے انسانیت کو ترجیح دے کے سیاست کو پیچھے چھوڑ کے اپنے عوام کا مدد کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کم محسوس ہو رہا ہے. تو ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے مدد کیا, اب مسئلہ ختم ہو گیا, ابھی بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے. ابھی بھی جتنا آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ سپورٹ کریں. آؤٹ آف دا 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women who have to give birth under the open skies. یہ آج بلوچستان, جنوبی پنجاب اور سندھ, پختونخوا, گلگت بلتستان اس قسم کا قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے. کل دوسرا اس قسم کا نیشنل ٹریجڈی کا مقابلہ کریں گے. ہم نے ہمیشہ ایک ہو کے اس کا مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے جب زلزلہ آیا, مشرف کا حکومت تھا, کیا ہم نے اس وقت لانگ مارچ شروع کیا؟ ہمارے دور میں 2010 میں 2011 میں اس وقت تاریخی فلڈز, اب ہم وہ تو بڑے آسان فلڈز تھے, وہ بھی آئے تھے, تو پورا ملک ایک ہو کے ان کا مقابلہ کیا. اب یہ 2010 اور 2011 کے سیلاب سے 10 گنا زیادہ ہے. اب زیادہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. الیکشنز ہمیشہ ہوتے رہیں گے, سیاست ہمیشہ ہوتا رہیں گے, ہمارے لوگ زندہ رہیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ سیاست کر سکیں گے. یہ بہت اہم پیغام تھا جو میں نے محسوس کیا کہ ہم نے آپ کے تھرو پیش کرنا ہے. لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر NGOs, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے. یہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They are literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں, انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا
کہ یو این سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا یو این جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا، لیکن اس مصروفیت کے باوجود یہاں پہنچا. یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلوچستان، سکھر، لارکانو، موہنجو دارو کے دورے پہ آیا، خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں، زلزلے دیکھے ہیں، سیلاب دیکھے ہیں، وائلڈ فائرز دیکھے، کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا، انٹونیو گٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹونیو گٹیرس نے اپنا تقریر میں، مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے ان سے انگیج کیے، اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے، ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے، ہمیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ ہم اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں، سیلاب متاثرین کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک ذرائع معیشت کا نقصان ہوا ہے، ایک فصل گیا، میں نے پورا سندھ حکومت کو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم دن رات ایک کریں گے لیکن اگلا فصل اپنے کسانوں کو لگانے دیں گے. اور انشاءاللہ نومبر کی اینڈ تک ہم اس سٹیٹ پہ ہوں گے کہ اگلا فصل لگ سکے. اگر آپ پکچرز دیکھیں گے، پانی کا تعداد دیکھیں گے تو یہ شاید ناممکن لگے گا، لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر امتحان ڈالا ہے کہ چاہے ہمیں ایکسپرٹس کہیں کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ان کے لیے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں کہ وہ واپس اپنے زمینوں پہ جا کے اپنا ایک فصل کا نقصان تو ہوا، دوسرا فصل وہ لگا سکے. اس میں جتنا بھی مدد صوبائی اور وفاقی حکومت چھوٹے کسانوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے. اس سے نہ صرف ان متاثرین کو مدد ہوگا لیکن جتنا نقصان ہمارا معیشت کو ہوا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا مینجمنٹ کر سکیں. تو ہم نہ صرف ان کا گھر بنائیں گے،
ان کا اپنا جہاں معاشی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ زرعی نقصان ہوا ہے یا دوسرا نقصان ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس مشکل سے جب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے اب اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈز، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پوز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دیں نا. اچھا بھائی مجاہد بریلی صاحب ہے. السلام علیکم بریلی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہاں. تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا. تھوڑا سا اتنا نہیں، لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شرجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے جو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں، اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں، جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں، آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے. خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں، سوری ٹو سے میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ ہیں، بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہیں، یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے، لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے، ان کی دادرسی ضروری ہے، اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا، کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ بھی آنیاں ختم ہو جائے گا. نہیں ملا نہیں ملا. فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا، کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے، دیتے نظر آئیں گے، تو اس کا اچھا میسج آئے گا. شکریہ. ریلوی صاحب آپ کا سوال بہت اچھا تھا، اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے، نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات، I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو، لیکن پورا جو مطالبات ہوگا، کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا، یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا. تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن ہے.
جہاں تک ایم پی ایز ہے، نہ صرف ایم پی ایز ایم این ایز، لوکل گورنمنٹ، زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے، پارٹی کے تنظیمیں، پارٹی صدر، سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں، لیکن اب کچن کتنے لیے؟ میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو میں 5000 لوگوں کے لیے ہر دن 1 میل 2 میل کر سکتا ہوں. وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں؟ اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے، جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات، میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں. کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں، یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے، یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں، تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں، اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے، مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو، کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو. الیکشنز تو دور کی بات، یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے، 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اپنے بھائی بہن، رشتہ دار، تعلق رکھنے والے، اپنے برادری کے، اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیتے، لیکن جتنا بھی میں کریں، جتنا ہم سب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ، جب بھی کوریج کیا جاتا ہے، جن لوگوں کو ملا بھی، آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا، آپ کا پورا فصل چلا گیا، تو آپ کو ٹینٹ، راشن، مسکیٹو نیٹ، BISP کا پیسہ بھی ملے، آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ، شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پہلے سے ریسیپینٹس تھے، وہ بھی ناکافی ہے. اس لیے ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے سے غربت کی لکیر کے نیچے تھے، اس سے بڑا تعداد وہ لوگ ہیں جو راتوں رات ایک بارش کے نتیجے میں راتوں رات اب غربت کے لکیر کے نیچے ہیں، اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تو میں ہیں ہی نہیں. تو جہاں آپ چاہیں گے آپ کو کمپلینٹ ملے گا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ کام نہیں ہو رہا ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب سے پہلے جب پاکستان شہباز گل کا ڈرامے کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ یہ لوگ، تب بارش میں کھڑا ہو کے میں خود اپیل کر رہا تھا جب لڑکانہ ڈوب رہا تھا ہاتھ جوڑ کے کہ پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے میرے سیلاب متاثرین کے ساتھ. اس لیے مجھے پتہ ہے کہ میں اکیلا اتنا بڑا قدرتی آفت کا کیسے مقابلہ کروں. آج بھی میرا وہی اپیل ہے کہ اس لیے کہ دوسرے صوبے میں شاید کم اضلاع متاثر ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا. ابھی تک ہمارا 50% علاقہ سے پانی ہٹا ہے، مطلب 50% میں ابھی تک ہے، کہ بہت ہی بڑا قیامت سے پہلے قیامت میں سمجھتا ہوں ایک پرفیکٹ وے ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کی، کہ سمجھے گے کتنا بڑا مسئلہ ہے. تنقید بھی کرے اور تنقید کے ساتھ ساتھ خود اپنے جیب میں کچھ لے کر آ کے دیں، بہت ضروری ہے. تھینک یو. بالکل آپ کے ذہن میں ہے، کیونکہ ماضی 15 سال سے ماشاءاللہ آپ کے 15 سال میں شروع ہے، کوئی مثالی کے یونین کونسل بھی آپ کی پارٹی ابھی تک ایسی نہیں بنا سکی. آپ کا اپنا حلقہ ہے لاڑکانہ، وہاں کوئی بہتر اسپتال ابھی تک آپ نہیں دے سکے. کراچی کے اسپتالوں کا تقریباً آپ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی میں میرا بھی تعلق لاڑکانہ سے ہے، اور میرے جس طرح آپ کے
سر ماڈرن ولیج ہوتا اچھا ہاسپٹل. ساتھ ساتھ چھوٹا سا روڈ خان صاحب کو اربوں روپے ملے ہیں. خان صاحب اور کون؟ عمران خان صاحب کو اربوں روپے ملے ٹیلی فون کے ذریعے یا مستقبل سے, وہ آپ کو دیں گے کوئی سے ان کے حوالے سے رابطہ کیا ہے اس میں کسی کو چھوڑ کے کسی آدمی نے؟ جہاں تک بہتر بنانے کی, میں تو پہلی دفعہ 2018 میں الیکشن لڑا, لیکن میرا آنے سے پہلے جو کام سندھ میں ہوا, سندھ کی تاریخ ایک طرف اور وہ 10 سال ایک طرف. آپ ماڈل ولیج کی بات کر رہے, چلے آپ مانیں کہ میں نے قمر شہداد کوٹ اور لڑکانہ کو ماڈرن ولیج نہیں بنایا, کہ آپ اس تھرپارکر میں جائیں جہاں میرا الیکشن سے پہلے 2018 میں آپ کا ٹی وی اسٹیشنز کھولتا تھا تو مرے ہوئے بچے دکھاتے تھے, اور وہاں جو ہم نے تھرموکول منصوبہ, تو ایک طرف وہ ایک انرجی کا منصوبہ ہے, اس کے ارد گرد ماڈرن انفراسٹرکچر, ماڈرن گھرے ان بیچارے غریبوں کے لیے جو 5 سال پہلے سب سے زیادہ مال نرش تھے, اور اس سے 5 سال بعد سب سے بڑا بہتری انفنٹ موٹیلٹی ریٹ اور ماڈرن موٹیلٹی ریٹ میں وہاں آیا. آپ نے لڑکانہ کا ذکر کیا, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو آج بھی لڑکانہ میں اس پیپلز پارٹی حکومت کے بعد مفت دل کی علاج ملے گا, مفت SIUT کا میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کھولا, چائلڈ لائف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے بچوں کی علاج کے لیے, بچوں کی ایمرجنسی روم کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کا اور موسمی تبدیلی کا تو کوئی لنک نہیں ہے. تب تو مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں وہ وسائل بھی نہیں, جو ہمارا پرانا شکایت ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں خود وسائل کا بندوبست کر رہا ہوں کہ جو ہم تعمیر نو کریں گے تو وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی مدد سے اور پوری دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ فنڈنگ کا بندوبست کر کے ہم تعمیر نو کریں گے. جو ماضی میں ہوا وہ میرے آنے سے پہلے ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہوا, اور اس سے پہلے تو ہوا نہیں تھا. لیکن اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو آگے جا کے میں اور آپ مل کے سندھ کا پورے پاکستان کا تعمیر نو کرنا پڑے گا, تاکہ ہم یہ موسمی تبدیلی کو جو نقصان ہے یہ نہ صرف ہمارے ہاں ہو رہا ہے. اس وقت تو سیلاب کے زد میں آیا, سال کے شروعات میں آپ جائے تو ڈراؤٹ کی صورت میں ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو ہم نے بالکل ہی پھر سے اپنے آپ کو, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر کو, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر کو, جہاں تک صحت کا نظام ہے پورا پاکستان میں مسئلے ہیں, لیکن ٹرشری کیئر سے لے کے بیسک ہیلتھ یونٹس تک, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیسک ہیلتھ یونٹس شروع کیا تھا, ہم نے PPHI ماڈل پہ ان کا سروس ڈیلیوری بہتر کیا ہے. اب ماڈل ولیج ایک نہیں, انشاءاللہ پورا سندھ کو ہم ماڈل بنائیں گے. خان صاحب کا آپ خان صاحب سے پوچھیں. میرا سوال سے پہلے کارکنوں کا پیغام ہے, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو دیں. جی آپ. کارکنوں نے جب میں پتہ چلا کہ آج آپ کی پریس کانفرنس ہے تو بہت سارے کارکنوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ جب سے آپ وزیر خارجہ بنے گئے ان کا چیئرمین گم ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین کو جو بھی ڈھونڈ کے لائے گا اس کو ایک ٹینکر پانی کا نام دیا جائے. تو لہٰذا آپ کو کارکن بہت یاد کریں, آپ ان کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ گم نہیں ہو گئے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کے نتیجے میں جو پوری دنیا عمران خان کی وجہ سے پاکستان پر اعتبار نہیں کر رہی تھی, وہ آپ کی کامیاب خارجہ پالیسی کی وجہ سے پوری دنیا اب پاکستان پر اس بات پہ اعتبار کرنے لگی ہے کہ جو ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اور یہی ہم نے دیکھا ہے فوٹیج میں کہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ 2 قدم آپ آگے چلیں, حالانکہ وہ بڑی دنیا کا وزیر خارجہ تھا. میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر غداری کی سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے, تو وہ بھی ہم نے دیکھا. صرف 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک یہ کہ جب بھی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنتا ہے تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کامیاب وزیر خارجہ بنا, وزیر اعظم بنا, کیا بلاول بھٹو بھی آگے چل کے وزیر اعظم بن جائے گا؟ دوسرا یہ کہ آرمی چیف اپنی مدت پوری کرے یا جس دن یا اسے ایکسٹینشن ملنی چاہیے. جہاں تک آپ نے کارکنوں کا پیغام مجھ تک پہنچایا, اس پہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت مجھے یہ ضروری کام ہے کہ میں وزیر خارجہ کے طور پہ انشور کروں کہ ہم اپنے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات صرف نہیں
مگر جو اب جس سیلاب سے، جس قدرتی آفت سے ہم گزرے ہیں، اس کا ہم نے اکیلا کسی ایک صوبے کے بس ہی بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے قدرتی آفت کا اکیلا مقابلہ کریں. تو ہم پوری دنیا میں ایک ہی بات لے کے جا رہے ہیں کہ سیلاب کے متاثرین کی مدد کریں، انصاف کریں. جو موسمی تبدیلی آپ کا ملک کا انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا نقصان میرے عوام بھگت رہے ہیں، اور آپ نے مل کے اس کا علاج کرنا ہے. اور شکر الحمدللہ، جیسے آپ نے کہا، یہ کوشش ابھی تک بہترین طریقے سے چل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک پاکستان اور امریکہ کا تعلقات ہے، وہاں ہم ہمیشہ پاکستان کے ایک مسئلہ رہتا تھا خارجہ پالیسی میں کہ ہمیں ایسے دیکھا جاتا تھا کہ پاک بھارت، پاک افغانستان، اور اب آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ پاکستان کو پاکستان کے اپنے حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے وجوہات سے ہم سے انگیج کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ تعالی بہتری کے نتیجے میں جائیں گے. لیکن یہ محنت اس لیے اس وقت مزید ضروری ہے اپنے کارکن کے لیے کہ ہم نے دن رات محنت کر کے اس مسئلہ سے نکلنا ہے. اتنا دیر میں میں اپنے کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ جہاں میں نہیں جا سکتا ہوں، آپ ضرور جائیں. جہاں آپ نے، اگر آپ سیلاب کے متاثرین کے علاقوں سے ہیں تو وہاں آپ ضرور مدد کر رہے ہوں گے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. مزید مدد کرتے رہیں. اگر دوسرے علاقے سے کرنا چاہتے ہیں پلیز آپ آئے. اگر آپ دوسرے علاقے سے کچھ بھیج سکتے تو ضرور بھیجیں. جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، اور میں بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ٹائم اس لیے نہیں رہ سکتا، اس لیے نہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں، لیکن اس لیے ہے کہ 1/3 آف پاکستان از ڈراؤنڈ ان فلڈز. 33 ملین پیپل آر افیکٹڈ. اور میں ملتان اور ملیر میں جا کے جلسے اور جلوس کروں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا یہ نہیں مطلب کہ پارٹی سے پیار نہیں ہے. میں کارکن سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو بن کے، چاہے وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو، چاہے وہ ملیر کا بائی الیکشن ہو، چاہے یہ لوکل باڈیز کا امتحان جو وہ سیلاب کے دوران ہمارے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہم نے سیلاب کے متاثرین کا خود مدد کرنا ہے. آپ بلاول بھٹو بن کے نکلے، میرے لیے مدد کرے، تاکہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے، تیر کے نمائندے منتخب کر کے، حکومت کے اتحادیوں کے نمائندے منتخب کر کے لے کر آئیں گے، وہ دفتر میں آ کے کام کریں گے. گھر تو یہ باقی تو جو اپوزیشن ہے وہ تو نہ نیشنل اسمبلی میں نہ اپنے دفتر میں آتے ہیں. وہ جو دفتر میں آ کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس سے ہم کام کروا سکیں گے. تو وہ ایک بیسک اپیل ہے. جیسے ہم اس امتحان سے گزرتے ہیں تو آپ کو آپ کا چیئرمین واپس ملے گا. سنجے سادھوانی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ این ڈی اے میں سندھ میں کام کر رہے ہیں، صوبائی حکومت سندھ میں کام کر رہے ہیں. جو ہم باہر سے سامان کا جو آ رہا ہے وہ شاید این ڈی اے میں کے تھرو فوج کی طرف جا رہے ہیں، فوج وہ باندھ رہا ہے. سب کچھ اپنے اپنے کوششیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شکایت ہے تو سی ایم صاحب خود ان سے شکایت ضرور کریں گے. میرا نہیں خیال میں اس وقت شکایت ہوگا. میرے نظر میں جو مسئلہ ہے کہ تعداد اتنا بڑا ہے کہ ایوری تھنگ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. کہ آپ اگر گنیں کہ وہ بہت سی جہازیں آئے ہیں، لیکن وہ جہاز سے جب سامان نکلتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کور کر سکتا ہے، وہ پھر بھی کم پڑتا ہے. تو اس لیے ہمیں بار بار بندوبست کرنا پڑے گا. آپ ان کے وہ ویب سائٹ، آئی نو کہ پی ڈی اے میں اپنے ویب سائٹ پہ سارا فگرز ڈالتے ہیں، تو آپ کو ادھر سے مل سکتے ہیں. ابھی مجھے اپڈیٹ تو یاد نہیں ہے.
مگر وہاں آپ کو وہ دیکھیں گے کہ سندھ حکومت کو کیا مل رہا ہے، پی ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو کیا جا رہے ہیں، این ڈی ایم اے کے تھرو کیا فوج کی طرف جا رہا ہے، کیا صوبائی حکومت کی طرف جا رہا ہے، اور کس طریقے سے سارے وہ سامان آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جتنا ہم نے ابھی اپنا جو فلیش اپیل ہے، پہلے 160 ملین کا فلیش اپیل تھا، وہ اب ہم مزید بھرا رہے ہیں، more than 800 million, and that is just for the rescue and relief activities. ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں ایک وہ جو یو این کا سیکرٹری جنرل اور فرانس کا پریزیڈنٹ میکرون کے ساتھ مل کے ایک ڈونرز کانفرنس کریں گے، اور اس کے مطابق چاہے وہ ہمارا ڈیٹ ہو، چاہے ہمارا اخراجات ہوگا جو ریہیبلیٹیشن میں، اس کانسیپٹ میں ہم مدد مانگیں. کامران وزیر جیو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی، یو این سیکرٹری جنرل نے دورہ بھی کیا پاکستان کا، تو پہلے کہا جا رہا تھا کہ $15 بلین شاید چاہیے ہوں گے، آج آپ نے بتایا کہ $30 بلین کی ہمیں ریکوائرمنٹ. اس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کی مدد نہیں کی جس طرح سے تباہی یہاں پر ہوئی ہے، جس طرح سے حکومت پاکستان سوچ رہی تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کی جانب سے کیا جانے والا وہ پروپیگنڈا ہے جو میڈیا کی لیڈرشپ پہ لگایا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو امداد تقسیم ہو رہی ہے وہ سیلاب زیادہ جو ہے وہ پی ٹی کے میں آیا، لیکن جو امداد ہے وہ صرف. تو جہاں تک انٹرنیشنلی مدد کی بات ہے، مجھے یہ بالکل محسوس نہیں ہوا. ہم نے ابھی تک مانگا نہیں ہے ہمارا ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کی مدد. ہم صرف اپنا جو ریلیف اور ریسکیو اسسٹنس ہے اس میں مدد مانگ رہے ہیں، جو کہ پہلے ہمارا فلیش اپیل 160 ملین کا تھا، وہ یا پیسہ میں یا ان کائنڈ. زیادہ تر ہم نے خود بھی ریکویسٹ کیا کہ ان کائنڈ از بیٹر دین رادر دین آسپائنگ، تو ان منی اور ان کائنڈ. پہلے ہمارا 160 ملین کا خود کا اپنا اپیل تھا، اب ہم نے خود اس اپیل کو بھرایا ہے فار دا سیکنڈ فلیش اپیل. جب ہم ریکویسٹ کریں گے، ہم اپنا ڈونر کانفرنس کریں گے، اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا پلیج ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن ہمیں اس کا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ مدد نہیں کرنا چاہتا. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ سب مدد کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک خان صاحب کا وہ عادت اس کا ہے دوسروں پہ الزام لگانا، لیکن میرا نہیں خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پہ یہ سے الزام لگا ہو کہ انہوں نے چندہ کا یا زکوٰۃ کا یا سیلاب متاثرین سے چوری کیا ہو. ہاں، خان صاحب پہ یہ الزام لگا ہے اور میں نے نہیں لگایا. فائنینشیل ٹائمز جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے، جن کا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ چندہ چور ہے. تو جو خود چندہ چور ہے وہ جگہ جگہ جا کے حکومت کو کہتا ہے چندہ چور. جو خود زکوٰۃ چور نکلا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے چور. جو فورن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑتے ہوئے دیکھا وہ جگہ جگہ جا کے کہتا ہے خود اپنی پیڑھی کے لیے جتنا وہ جویلری دوسرے لوگوں کے لیتا ہے وہ باقیوں پہ الزام لگاتا ہے چوری کا. خود اپنے حکومت آتے ہوئے اس نے اپنا گھر ریگولرائز کیا، غریبوں کا گھر گرانا شروع کر دیا اور باقیوں پہ چوری کا الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا منافقت پورا پاکستان کو نظر آ رہا ہے. پورا پاکستان کی جو یاداشت ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ جو پچھلے 4 سال میں ہوا ہے وہ 4 مہینے کے نتیجے میں بھول جائیں گے. تو خان صاحب کا طریقہ کار یہ ہے کہ جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو اور کچھ نہ کچھ جھوٹ کوئی لوگ مانیں گے. ہم نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، محنت کرتے رہیں گے. جو مدد ہے، جو امداد ہے، ہم بھی آن لائن ڈالتے ہیں کہ کتنا کہاں کہاں آیا ہے، اور وفاقی حکومت بھی آن ڈائل ڈالتا ہوگا، اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں وہ مدد چاہتا ہے. کئی ممالک کے دورے کیے، اپنے منصبوں کے ساتھ آپ نے کئی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی، تفصیلی گفتگو کی ہے. اس پس منظر میں میرے 2-3 کوشچن ہیں. پاکستان کے تعلقات کس حد تک بہتر ہوئے ہیں، خاص طور پر مغربی ممالک سے اور امریکہ سے جو بگڑ چکے تھے آخری وقتوں میں؟ جو اعلانات ہوئے ہیں
سیلاب زدگان کے حوالے سے وہ عملی طور پر کتنے مطلب فنڈ ریلیز ہوئے ہیں ان ممالک کی طرف سے فیگرز میں، اگر آپ بتا سکتے ہیں. تیسرا پہلو میرا یہ ہے دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کا ایک موقف ایک بیانیہ ہے وہ کس حد تک اس کو پذیرائی ملی ہے آپ کے ان دوروں میں. اور لاسٹ میرا اسی کوشچن کا ایک پہلو ہے جو وزارت خارجہ میں بتایا جاتا ہے کہ گرفت اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کے بعد آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ گرفت آپ کی ہے سیولین قوتوں کی ہے یا آپ کی وہاں اسٹیبلشمنٹ کی ہے؟ بہت سارے سوال کیا. پہلے جہاں تک خان صاحب کے وقت کا خارجہ پالیسی کی بات ہے، آپ اگر یہ نہ صرف ویسٹرن دنیا کے ساتھ لیکن تاریخی طور پہ جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تھے ان 4 سالوں میں ان کو نقصان پہنچا، چاہے وہ ہمارا عرب ممالک کے پاکستان کی دوستی تھے، چاہے ہمارے ہمسائے ملک کے ساتھ جو ہمارا پاکستان کے تعلقات تھے، اور ہاں چاہے ہمارا جو یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جہاں اتنے سارے اوورسیز پاکستانی بستے ہیں، جہاں پاکستان کا نمبر 1 مارکیٹ سب سے زیادہ جو ہم وہ بزنس ملک کے ساتھ کرتے ہیں امریکہ، سارے کے ساتھ خان صاحب نے اپنا آنا کی وجہ سے نقصان پہنچایا. اور ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر وہ ایک فرد کا اور دوسرے فرد کے تعلقات میں نقصان ہوا ہوتا. وہ نقصان پورے پاکستان کا نقصان تھا، پاکستان کے عوام کو نقصان اٹھا رہے تھے. خارجہ پالیسی کے حد تک آئسولیشن اور اس کا معاشی نتیجے. تو آتے ہوئے ہم نے یہ محنت کیا کہ ہر کسی کے ساتھ پرو ایکٹیولی ہمیں انگیج کرنا ہے، چاہے وہ ایسٹ میں ہو، چاہے وہ ویسٹ میں ہو، چاہے وہ یہ عرب ممالک ہو، چاہے وہ یورپ ہو. ہم نے اپنا نہ صرف بائی لیٹرل تعلقات بہتر کرنا تھا اپنے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے، معاشی فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن ہمارے نظر میں FATF بھی تھا جو ایک ہمارا معیشت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، عمان پاکستانی کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. GSP+ جو یورپین مارکیٹس کو آپ کا گڈس کا ایکسیس ہے وہ بھی خطرہ میں آ چکا تھا، وہ بھی ہمارے نظر میں ہے. اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم ان سارے مسائل کو ہمارے حکومت جانے سے پہلے ہم ایٹ لیسٹ یہ دو جو FATF ہے اور GSP+ ہے اس کا ہم بندوبست کریں اور ہمارا تعلقات کو عزت کے بنیاد پہ، ایکوالٹی کے بنیاد پہ بہتر ہو. اور آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ وہ ممالک جہاں وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھے نہیں تھے، وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہو چکے. جو فون کال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ اب ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہو کے تصویریں لے رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میرا نہیں پاکستان کا کامیابی ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے ہم یہ محنت کرتے رہیں گے. اب جو نیا امتحان ہمارے اوپر آیا ہے اس سیلاب کی وجہ سے، ہم ڈبل محنت کر کے اور محنت کریں گے کہ اوبیسلی جب آپ کا نقصان ہوا ہے تعلقات کو تو ٹائم لگتا ہے ان کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن یہ سیلاب کی وجہ سے زیادہ محنت ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم پورا ان سے مدد لے سکیں. بریک ڈاؤن اگر آپ چاہیں پورا ٹائم لگے گا کہ میں سناؤں آپ کو کہ آسٹریلیا سے کتنا آیا اور اتنا آپ سننا چاہیں گے، یا میں واٹس ایپ یا گرفت کنٹروورشل سے لے کے کانسٹیٹیوشنل رول کی جو ٹرانزیشن ہے وہ چل رہا ہے. کیسے آپ سے یقیناً آپ کو سندھ گورنمنٹ کو یہ علم میں ہوگا کہ سندھ پاکستان کے لینڈ ہے، اور سندھ میں افغانستان سے لے کے انڈیا سے لے کے بلوچستان سے لے کے بوس پنجاب کا سب کا پانی آتا ہے. اور یہ بھی آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ زیادہ بارش تھی اس وقت کا، مگر پہلے بھی آپ نے سیلاب کو فیس کیا ہے سندھ میں 2010 میں اور 2011 میں. 14 سال سے آپ کی حکومت تھی، ایک توقع تھی، امید تھی کہ 10 کے بعد 11 کے بعد اچھا ایسا نہیں کہ کوشش نہیں ہوئی، سندھ اسمبلی سے قانون پاس ہوا تھا کہ نیچرل جو پانی کے روٹس ہیں ان سے قبضے خالی کرائے جائیں گے، بل پاس بھی ہوا، کوشش ہوئی. مگر 14 سال میں آپ کی گورنمنٹ نے کوئی ایک میگا منصوبہ یہ اسٹارٹ نہیں کیا کہ یہ جو نیچرل روٹس کھل جائیں اور پانی نکلے، کیونکہ برساتیں ہوگی. سندھ کے رینج میں
جب بھی پنجاب میں زیادہ برسات ہوگی تو سندھ میں آئے گی, افغانستان میں ہوگی, انڈیا بھی پانی بند رہتا ہے, بلوچستان کا پانی سندھ میں آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں ہیں, ہمیں ڈبایا گیا ہے. اگر گورنمنٹ کوشش کرتی, کوئی ڈرینیج کے نظام, نیچرل روٹس پانی کے کھولتی, اس کے لیے وجہ ہم ڈوبتے نہیں آتے. ایک تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب سیاست کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتے ہیں وہ ہر ایک قدرتی آفت میں اپنا سیاست آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ بھی افسوس کی بات ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ڈوبے نہیں, ہمیں ڈبایا گیا, یہ نہ صرف جھوٹ کے پہ مبنی بیانیہ ہے, حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. یہ ہر کوئی, موسمی تبدیلی بھی نہیں, ہر کوئی سائنٹسٹ آپ کو سمجھا سکتے ہیں. بالکل انکروچمنٹس آپ ہٹائیں, بالکل واٹر ویز پہ آپ اپنا, ویسے تو وہاں غریب ہی رہتے ہیں اور بیچارے اگر ہٹ سکتے تو صرف امیر ان کو, غریبوں کو ہٹاتے. اپنے بڑے بڑے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے وہ کبھی نہیں ہٹتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ ہٹتے بھی صحیح. ہم سارے دریا کو خالی کرتے ہیں. ہم آپ کا ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی کا جو مسئلہ ہمیشہ رہتا رہا, اور پچھلے فلڈز جو کہ 2010 اور 11 کے نہیں تھے, اس وقت ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ سندھ کا پیسہ جو سپریم کورٹ میں آج تک پھنسا ہوا ہے, ہمیں دو. اس لیے اس وقت خان نے کہا میں آپ کو $1 ٹریلین دوں گا. جانتے تھے کہ وہ جھوٹا شخص اپنا پیسہ تو نہیں دے گا. جو سندھ کا پیسہ سپریم کورٹ میں پھنسا ہوا ہے, بار بار ادھر ہم نے جا کے وزیر قانون سے آپ پوچھیں کتنے دفعہ وہ گئے ہیں کہ یہ پیسہ ہمیں دو, تاکہ ہمارا ایل بی او ڈی کا مسئلہ ہو, آر بی او ڈی کا مسئلہ ہو, جو ہمارا قصور نہیں ہے لیکن وہاں مسئلے ہیں وہ ہم درست کرے. جہاں امیر پور خاص میں جگہ پہ ہمارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, جہاں ڈرین نہیں ہے وہاں. لیکن اگر وہ کر بھی دیتے, اگر وہ ڈرینیج موجود بھی ہوتا, اگر آپ کا کچا میں کوئی بستہ بھی نہیں, اگر آپ کا انکروچمنٹ ہوتا بھی نہیں, تو آپ 250 تربیلا ڈیمز کا پانی کہاں سے ڈرین کرتے؟ ہمارے پاس ڈرین تو تھا نا. جب منچر بریچ ہوا تو ساتھ آپ کا انڈس تھا, لیکن وہ پانی انڈس میں بھی نہیں جا رہا تھا, اس لیے انڈس بھی میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا. اور پانی تو مطلب سمندر کی طرف, آپ ہی کے ویڈیوز پتہ نہیں کس کس کے ویڈیوز میں نے دیکھے, لیکن وہ پانی اس میں جائے ہی نہیں. ابھی تک یہ جو بھی یہ ہوا, ایک بریچ نہیں ہوا ہے ہمارا انڈس پہ, ان لائک دا 2010 فلڈز. اس دفعہ انڈس پہ ہمارا امبینکمنٹس, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بریچ نہیں ہوئے, نہ ایل بی او ڈی پہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوئے ہیں. ویسے اس کا تیاری ہم نے کرنا ہے, کیا بھی ہے, پلاننگ بھی, انفراسٹرکچر بھی, کون سی جگہ میں کتنا سامان ہوگا, کتنا ٹینس ہوگا, کتنا پورا تیاری. لیکن اس کا نہیں کہ یہ جتنا سیلاب آسمان سے آیا وہ نہ اس کا پریڈکشن تھا, نہ اس کا تیاری تھا. اور میں تو سائنٹسٹ نہیں ہوں, سی ایم انجینئر تو ہے, سائنٹسٹ تو نہیں ہے. یہ آپ وہ پریڈکشن نکالیں جو ہمیں میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے دیا کہ سلائٹلی ابو ایوریج رین فال, اور اس کو کمپیئر کریں کہ ایک 100 کلومیٹر جھیل جو پہلے تھا ہی نہیں, وہ سندھ کے درمیان میں آئے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہو کہ جب ہی ہم ٹیل اینڈ پہ ہیں, ہم ملک کا ڈرین ہے بیسکلی, جو بھی پانی ہمارے دریا کے تھرو آئے گا وہ اسی کی طرف آئے گا. مگر ہمارا دریا میڈیم ٹو ہائی فلڈ میں تھا, لیکن اٹ ڈڈنٹ بریچ اٹس بینکس. یہ دریا کے ارد گرد ایک سمندر پیدا ہوا. آپ نے اگر ڈیم بنانا تھا, آپ بتائیں کہاں ڈیم بنائے؟ ہم موونگ ڈیم بنائیں جو 250 تربیلا سائز کا ڈیم ہو, ٹرین ٹریکس پہ ہو, تو اگر کمبر میں بارش ہو تو ادھر بھیجے, اگر دادو میں بارش ہو ادھر بھیجے. ڈرین ہم بنائیں تو کتنا بڑا بنائیں کہ 250 تربیلا ڈیمز کا ڈرین. آپ سوچیں کتنا پورا سندھ کا خرچہ اگلا 100 سال پہ ہم اسی کام پہ لگا دیں کہ ایک ڈرین ایسا ہو کہ 250 تربیلا ڈیمز کو نکالے, تو ناممکن ہوگا. ہم بالکل ایون ہمارا ریکنسٹرکشن میں ہم مزید ڈرینز بنائیں گے, جہاں بہتری کر سکتے کریں گے, لیکن پھر سے اس قسم کا قدرتی آفت اس طریقے سے آیا نا, تو بچے گا کیسے؟
آپ نے بنایا, آپ کا ایف پی بند جو بیچ ہوا قمر شداد کوٹ میں, وہ دونوں کتنے فیٹ انہوں نے پچھلے فلڈس کو دیکھ کے کہ یہ ہمارا تاریخ میں سب سے بڑا فلڈس تھے, اور ہمارا ایکسپرٹس نہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس کیے ہوں گے کہ اب اتنا ہم اس سے بھی بڑا بناتے ہیں. مگر اس سے باوجود جہاں سے میں نے ذکر کیا کہ آج تک بلوچستان کا پانی آ رہا ہے, آ کے ٹوٹ پڑا. ہم صرف نہیں, آپ پختونخوا, میں پختونخوا کو بھی کہتا ہوں, اس لیے ہم وفاق میں تھے تو ہم نے فنڈنگ اور سب کچھ بندوبست بھی کیا تھا. کام پھر پی ٹی آئی نے کیا کہ جہاں برج سوات میں بنا ہوا تھا 2010-2011 کے فلڈس کے بعد, 10 واز ریورائن فلڈ, وہاں برج گر گیا تھا. تو انہوں نے سمجھا 10-15 فیٹ اس دفعہ ہم اوپر بناتے ہیں, یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھے, اس کے بعد اس سے بڑا تو آئے گا ہی نہیں. وہ بھی گر گیا, اڑ گیا. تو میں جانتا ہوں کمزوریاں بھی ہیں, مسئلے بھی ہیں, انکروچمنٹ کا میں صرف اس لیے وہ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جب انکروچمنٹ پہ عمل ہوتا ہے, عمل ہونے کے وقت وہ صرف غریبوں کو نشانہ بناتا ہے, کسی ایک امیر کا گھر کبھی انکروچمنٹ کے نام پہ نہیں ٹوٹا. لیکن چلے آپ کہیں تو انکروچمنٹ پہ بھی کام کیا ہو, کرنا چاہیے. ڈرینز پہ رین واٹر ہم نے دراوت ڈیم بنایا, بڑا اچھا, دوسرا ہم کہیں اور بناتے. لیکن وہ جس تعداد میں, جس افیکٹ کے ساتھ جتنا یہ سیلاب جو آسمان سے آیا ہے, وہ کسی ڈرین یا کسی انفراسٹرکچر, وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈبایا گیا, ان کو بس پتہ نہیں ہوگا. جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ, میں خود لڑکانہ میں تھا تو مجھے یہی سمجھ رہا ہوتا نا کہ جو میرے ارد گرد ہے, میں ڈوب رہا ہوں یا قمر شداد کو ڈوب رہا ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ ابھی سے تو خیبر بھی ڈوبا ہوا ہے اور نیچے میرا بھی ڈوبا ہوا ہے. اگر یہاں سے میں زبردستہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پانی بھیجوں تو وہ لوگ بھی ڈوبیں گے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے, پورا انجینئرز ہیں, لوگ ہیں, جو ٹیم بنا ہوا ہے اس کا, جو ایکسپرٹ کے بنیاد کے ان کے ایڈوائس کے اوپر وہ اس قسم کے فیصلے لیتے ہیں. لیکن یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ ہمیں دبایا گیا, لیکن کیا کریں, جھوٹ دکھتا ہے, ایک منٹ جی, کیا کسی کے ایک کا نام لیں تاکہ مائک بند کر لیں پلیز, مائک بند کر دیں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے نااہلی کے ایسے کوئی اسٹیٹمنٹ آیا ہوگا, دیکھتا ہوں کہ کیا بیان دیا ہے, اس پہ ٹائم پہ اپنا اپینین بناؤں گا. لیکن پھر سے کہتا ہوں کہ اس وقت یہ آئین کی ترمیم, اپنے آپ کو سیاست میں لے کر آنا, سیاست سے نکالنا, چھوڑے. ایک ہی ایشو ہے, ایک ہی ایشو کو ہمیں فوکس کرنے دیں. بہت ٹائم ہوگا سیاست کے لیے. اس وقت ہمیں قدرتی آفت کا مقابلہ ہے, اس کو دوسرا یہ کہ جو چائنا اور امریکہ کو آپ ایک ہی وقت میں کیسے خوش رکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیلاب کے حوالے سے مدد چاہیے تو آپ چائنا سے تھوڑا سا. نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. اوکے, تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہو لونز کے بارے میں, پیسہ تو اتنے ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم ہر کسی کا گھر اپنے خرچے پہ خود بنائیں. تو اس لیے ہم قرض لے رہے ہیں, حکومت سندھ قرض لے رہا ہے ورلڈ بینک سے, اور اس قرض سے ہم انفراسٹرکچر, ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ گرانٹس اور بلا سود قرضہ کے ایک فارمولا بنا کے اس کے تحت لوگوں کو اپنے گھر بنانے کی مدد کریں گے.
جہاں تک ایجوکیشن کا لونس کمپیئر ایپلز اینڈ اورنجز, ایجوکیشن کا لونس ہر دفعہ انفراسٹرکچر کے لیے نہیں آتا. فار ایگزامپل آپ اسٹائپن بھی دیتے ایز این انفراسٹرکچر, ایک خرچہ ہے جو ایجوکیشن پہ ہے. دوسرا اب ہم جو اسٹائپن دیتے ہیں کہ غریبوں اپنے خواتین اپنے وہ انرول کریں, مختلف ایک وہ طریقہ ہے. وہ جو بھی مانیٹرنگ آپ فیصلہ کریں کہ مانیٹرنگ جو بھی ہو نظام کیا ہوگا وہ بھلے کرے, مجھے اعتراض نہیں ہے کہ مانیٹرنگ ہو, لیکن اس وقت ہمیں اس لیے اس فنڈنگ کی ضرورت ہے کہ میں یہ کام جو جن لوگوں کا وہ کب تک ٹینٹ یا ٹریمپولین کے نیچے جتنا جلدی ہم بندوبست کرتے ہیں ہم کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں کہ سندھ حکومت نے ہم سب کو پیچھے چھوڑا ہے اس میں, اور سب سے پہلے ابھی تک ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ مکمل ہی نہیں ہوا, اور ورلڈ بینک ادارہ جیسے ادارہ کے ساتھ انہوں نے اپنا طے کیا ہے کہ یہ کام جس میں گھر کا تعمیر ہی ہوگا وہ شامل ہے, اور ہم پھر آگے مزید فنڈنگ کا انشاءاللہ بندوبست کرے گا تاکہ ہم جتنا لوگوں کو مدد کر سکے اس سلسلے میں. اور میرا پارٹی کا تو نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان, تو ہم نے مکان بنانا ہی بنانا ہے کسی بھی طریقے سے, جتنا ٹائم بھی لگے. اور ہم نے پہلے ورلڈ بینک کے ساتھ کام کیا ہے پروجیکٹس پہ, سی ایم صاحب نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا, اور ڈلیوری بھی وہ ورلڈ بینک پروجیکٹس کے تو ضرور ہوئے ہیں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بار بھی وہ ڈلیور ہوں گے. ہاں دیکھو امریکہ, اور اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ, ہم دنیا میں ایک اور سوال رہتا ہے نا اس کا, ہم پاکستان کی مفاد میں ہے کہ ہم سارے ممالک کے ساتھ اپنا تعلقات رکھیں لیکن دوسروں کے لڑائیوں میں نہ پڑیں, اور یہ ہمارا کوشش ہے. اور میں امریکہ میں کھڑا ہو کے انہوں نے جو بھی کیا, میں نے تو اس پہ زور دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور تعلق رکھنے چاہتے ہیں, بڑھانا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمارا جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ تو ہمالیہ سے بھی اونچے ہیں اور شہد سے بھی میٹھی ہے. تو یہ تو ایز این آپ دونوں کے ساتھ دوستی کا تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں. اور میں یاد دلواتا رہتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم آپ کے درمیان فاصلے پیدا کرنے والے نہیں تھے. پاکستان کا کردار یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کریں. پاکستان کے کردار ہمیشہ ایک پل کا کردار رہا ہے. پاکستان کی محنت کی وجہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور چین کا وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ ثابت وہ قائم ہوئے. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پل کا کردار ادا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بڑے قوتیں ہیں ان کے درمیان لڑائی نہیں, ہم مل کے موسمی تبدیلی جیسے جو امتحان ہیں ان کے ہم سب مل کے مقابلہ کریں. مجید عباسی صاحب پلیز آپ بنتے مائک زبردستی مائک نہ بولیں پلیز, نام یہ آپ اپنے لیے نا اسپیکر کی طرح ایک ایسا مائک میرا سوال تھا, میں نے 74 کا فلڈ کور کیا 17 دن بھٹو صاحب کے ساتھ, جب مانجر ڈوبا گیا ہے, اس وقت دادو ڈوبا گیا ہے. میرا سوال کرنے کے ساتھ کہ اب جو موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ یہ تو کسی وقت میں, اور اس کے علاوہ آپ نے 2 الیکشن ملتوی کرنے کے لیے لوکل باڈیز کا الیکشن ہونا تھا وہ ملتوی ہوا, اور آئندہ جنرل الیکشن کب تک ملتوی ہوں گی؟ جہاں تک سیلاب کی بات ہے, جنہوں نے خود جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے 70s کا فلڈز دیکھے, جنہوں نے 70s کا فلڈز دیکھے اور 2000 کے فلڈز دیکھے اور یہ فلڈز بھی دیکھے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ دونوں تو ملا بھی دے تو اتنا بڑا امتحان نہیں تھا. اب جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ موسمی تبدیلی ایک نیا حقیقت ہے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو آگے جا کے جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے پاکستان کا اس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. ہمارا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ موسمی تبدیلی کی بنیاد پہ ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا, چاہے وہ ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہو, چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر ہو, چاہے ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر ہو. ہمارا یہ گھر جو ہم بنائیں گے ان کو بھی ہم ایسے بنائیں کہ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے وہ فائدہ مند ہو. جہاں تک اب الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے ہمارا آئین کے مطابق, جہاں تک مجھے یاد ہے, اور وہ ایسے قدرتی آفت ہے. جب 1/3 آف پاکستان لینڈ میس از انڈر واٹر,
then 1 in 7 Pakistanis have been affected by a flood. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاق ہے کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی ادارہ ہمیں کہیں کہ اسی وقت آپ الیکشن کریں. شاید ہم ایک تو بائی الیکشنز ہمارے بس کی بات ہو کہ ہم وہاں کا انتظامیہ ہم موجود کر سکیں شاید, لیکن آپ نے خود دیکھا ہم کیوں لوکل باڈی الیکشنز کو 2 phases میں کرتے ہیں. اس لیے اتنا میسو اسکیل پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہر گلی محلہ میں پولنگ اسٹیشنز, اتنا میسو اسکیل کا الیکشن ہے کہ ہم اس لیے 2 phases میں کرتے ہیں تاکہ عام صورتحال میں ممکن ہو ہم ایک فیز میں پورا سندھ کا پورا الیکشن کمیشن کا انتظامیہ بٹھا کے وہ الیکشنز کا ہم بھگتتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے متاثرین کے ساتھ یہ مذاق کرنے والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں کہیں اس وقت کہ ہاں آپ کا صرف وہ باقی صوبہ تو ڈوبا ہوا ہے, تو وہ ٹکڑا جہاں ڈوبا ہو نہیں وہاں آپ جلسے کرے, وہاں آپ جلوس کرے, وہاں آپ کیمپین کرے, وہاں آپ اپنے نعرے لگائے, وہاں آپ گانے چمبائیں. ایسے نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق ہے, ان کا کوئی کام ہے ادھر دوسرے علاقے پہ, لیکن سر آنکھوں پہ الیکشن کمیشن کا حکم ہے, ہم الیکشن کمیشن کے حکم پہ پابند ہیں. اور لیکن یہ میں ایک بھی میں سی ایم سندھ سے یا سندھ حکومت سے یہ آپ نہ ایکسپیکٹ کرے کہ ایک بھی بیوروکریٹ, ایک بھی فلڈ پولیس آفیسر یا ایک بھی فرد میں فلڈ متاثرین سے میں ادھر سے انتظامیہ چھین کے یہاں آپ کا ناظم آباد کا پولنگ اسٹیشن کا ڈیوٹی کروں, وہ تو ناممکن ہے. باقی جتنا ہی ممکن ہے جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, جہاں تک لوکل باڈیز کی بات ہے وہ حکومت کرے گی. جہاں تک سیاسی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز کے پارٹی کے خلاف اس لیے ناانصافی ہے کہ ہم صرف لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں, اور اگر ہم اپنے سیلاب کی متاثرین کو مدد کر سکتے ہیں یا میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو فلڈ کے دوران, میرا یہ چوائس ہے کہ چلے الیکشنز انشاءاللہ میرے کارکن سے میں اپیل کرتا ہوں تو آپ خود لڑے. ہم نے تو ڈوبے ہوئے انسانوں کا مدد کرنا ہے, بیمار ہوتے ہوئے بچیاں, بچے, عورتیں, مرد کا مدد کرنا ہے. ہم نے فائنینشیل مدد مانگنا ہے انٹرنیشنل ملکوں سے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے, نہ صرف ہمیں متاثرین کو مدد دینے کے لیے لیکن ہمارا معیشت کو بچانے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم کام ہے, اس کی طرف ہاں ہم توجہ دے رہے ہیں. جہاں تک الیکشنز ہے, جہاں سیلاب نہیں ہوا ہے اگر وہاں بائی الیکشن ہو سو تو ہو. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میرا یہ رائے ہے کہ جس تعداد میں اور جس لیول پہ آپ کو ڈپلائمنٹ چاہیے, چاہے وہ ٹیچرز ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ انتظامیہ, وہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمارے پاس کوئی آپ کو سنا ہے نا پی ڈی ایم اے, این ڈی ایم اے صرف وہ ادارے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر ہے, کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ سٹاف ہو ہر ضلع میں, وہاں کہیں کوئی ڈاکٹر, کہیں کوئی ٹیچر, کہیں کوئی اے سی, ڈی سی, مختار کار, تپے دار, یہ سارے لوگ. میں نے تو جو آپ کا یہ جو ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہم نے شروع کیا, وہاں جو لوگ کچرا اٹھاتے ہیں وہ بھی مدد کر رہے ہیں سیلاب کے. وی ڈونٹ ہیو دا مین پاور, تو وہاں سے ہم مین پاور لے رہے ہیں سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے. اور ادھر سے اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ شفٹ کرے اور کسی ایک لوکل باڈی الیکشنز کے لیے آپ اس کو استعمال کریں, ناانصافی ہے, زیادتی ہے, لیکن انسٹیٹیوشنز کا احترام ہے. اگر یہ فیصلہ ہے تو ہم اس کے لیے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. جنرل الیکشنز کا ڈیلے کرنے کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک بالکل ہی نہیں کی. ہمارا مطالبہ یہ ہوگا اب کہ جلدی کے بجائے الیکشنز ٹائم پہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگر الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو تب تک ہم اس قدرتی آفت سے نکل سکیں گے اور لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. کس سے میں کس سے ارشاد you had a great visit at US. We were watching from Pakistan, or
مختلف عالمی جو لوگ ہیں جیسن ڈارٹ ان سے آپ کی ملاقات ہوئی, یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی. ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ نے موسم تبدیلی کی بات کی, پاکستان از اونلی ریسپانسبل فار 1% کاربن ایمیشن. تو آپ کی کوئی بات بھی عالمی اداروں سے کہ پاکستان کے جو آئی ایم ایف پروگرام پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ سائن کیا ہے, کوئی اس سے کنسیشن ملیں یا ریشیڈیول قرضے ہو جائیں؟ دوسرا سوال ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ چینلس کو جو انٹرویوز بھی دیے اور آپ کی جیسے سیکرٹری جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالبان کے حوالے سے آپ نے بیان دیا کہ ان سے بات چیت کیا ہے. کیا یہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے ملاقات کے بعد آپ کے انہوں نے کچھ کہا ہے یا پیپلز پارٹی کی کوئی پالیسی؟ نہیں, اب میں یار 10 سوال آپ نہیں کر سکتے ہو. ایک منٹ. جہاں تک آپ کا موسمی تبدیلی کا سوال ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. 1% سے کم ہمارا قصور ہے, ایز ان 0.8% ہمارا کاربن فٹ پرنٹ ہے. یہ بات ہم نے ہر میٹنگ میں, ہر تقریر میں, ہر انٹرویو میں اسٹریس کیا کہ ہم آپ سے بھیک مانگنے نہیں آئے ہیں, مطالبہ کرنے آئے ہیں, انصاف کا مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ میرے عوام نے 1% تک بھی کنٹریبیوٹ نہیں کیا موسم تبدیلی میں, لیکن اس کا نقصان سب سے زیادہ وہ بھگت رہے ہیں. اوبیسلی سب کو یہ بیانیہ شاید پسند نہ ہو, لیکن یہ حقائق ہے, میرے لوگوں کا حقائق ہے, پاکستان کے لیے ایک حقیقت ہے. تو ہم نے یہ بالکل ہی بیان کیا اور امید کرتے ہیں کہ اس بیانیہ کے مفاد پہ ہم اپنا مدد کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں. اس مدد کا جو میں بات کر رہا ہوں, بالکل انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس سے ملاقات, وزیر اعظم کا ملاقات ہوا, ورلڈ بینک سے, آئی ایم ایف سے ملاقات ہوتے رہیں گے. وزیر خزانہ کا بھی امید ہے کہ بات ہوا ہوگا اور آگے بھی بات ہوگا. اور دوسرے ممالک کے ساتھ جن کے پاس ہمارا بائی لیٹرل بھی لونز ہے یا ان کے کوئی اثر ہو کسی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, تو ان سے بات ہوا ہے. اور اسی بیانیہ کے مطابق اور سورٹ آف فاؤنڈیشن پہ ہم نے ان سے بات کی ہے. اس میں یہ آئی ایم ایف کا ضرور ہم نے ذکر کیا ہے اور کرتے رہیں گے کہ ہم تو اکنامک ریفارم پہ بلیو کرتے ہیں. ہم پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑے کرنے ہیں, لیکن ہم پہلے سے عمران خان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا تنقید اس بنیاد پہ کرتے تھے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ مبنی نہیں ہے, اور وہ گراؤنڈ ریالٹیز ونس ان اے لائف ٹائم مسئلے سے چینج ہوتے رہے. ایک کووڈ کا پینڈیمک آیا, دوسرا کابل کا فال ہوا, تیسرا یوکرین کا جنگ ہوا. یہ سارا امپیکٹ پوری دنیا کا معیشت اور آپ کا معیشت کے اوپر ہوا. اس کے بعد جو اب سیلاب ہوئے تو بالکل ہمارا گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہوئے ہیں. جس بنیاد پہ آپ نے آخری ٹرانچ کے اگریمنٹس کیے تھے, وہ ایک تو خان صاحب کا اپنے کیے ہوئے جو نقصان تھا وہ سو تھا, لیکن وہ سارے پریڈکشنز انہی فصلوں جو فصل جو تباہ ہوئے ہیں ہمارے سیلاب میں, اس کی بنیاد پہ تھے نا. اب جب 30 بلین ڈیمیجز کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے, جب 33 ملین پاکستانیز کا ہمیں مدد کرنا ہے, تو ضرور ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ نہ صرف انگیج کرنا پڑے گا بٹ انسسٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق اپنے پروگرامز بنانا پڑیں گے. آخری جہاں تک آپ کی طالبان کی بات ہے, افغانستان کی جو حکومت کوئی مانتا نہیں ہے, as in we haven't recognized diplomatically the government in Afghanistan, لیکن ان سے رابطہ رکھنا, ان سے انگیج کرنا اس لیے ہمارے مجبوری ہے کہ وہاں جو فیصلے دوسروں نے کیے, جو امریکہ نے کیے, جو انہوں نے ڈائریکٹ ان سے بات کیے, وہ اس کے نتیجے میں اب ادھر وہ بیٹھے ہیں حکومت میں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر اتنے بڑا تعداد میں وہ ریفیوجیز کا سونامی ادھر پاکستان میں آئے. ہم نہیں چاہتے کہ جو معاشی تباہی افغانستان میں ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں میرے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں باقی دنیا کو, خاص طور پہ ان سے جنہوں نے یہ مسئلہ پیدا کیا کہ آپ اب اپنا ہاتھ دھو کے پیٹ نہیں پھیر سکتے ہو, آپ ماضی کی غلطیاں مت دہرائیں, ان سے انگیج کرتے رہیں, بات کرتے رہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ریکگنائز کریں,
ابھی ریکگنائز کریں. نہیں, آپ آگے جا کے جب وہ اپنے وعدوں پہ پورے اترے, جہاں تک خواتین کی تعلیم کی بات ہو, جہاں تک انکلوسیو حکومت کی بات ہو, اور سب سے بھر کر جہاں تک اپنے سرزمین کو دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دیں گے کا وعدہ ہے, تو یہ سارے وعدے پہ پورے اترے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا شاید ان کو قبول بھی یا ریکگنائز کرنے کے لیے تیار. یہ بات کہ ہم نے وہاں کا انتظامیہ کا, انٹرم حکومت کا, جو بھی نام آپ نے دینا ہے, ماضی کا طالبان, ان کا آپ کو ان سے رابطہ رکھنا نہ صرف پاکستان کے لیے مگر دوسرے ممالک کے لیے ضروری ہے. منزل, راستہ, جذبہ, بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں. سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو. عمران خان بول کے ساتھ, جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر. سب سے زیادہ ویوز, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.